ہم کوشش کے مکلف ہیں. ہم جتنی محنت کریں گے، جتنی کوشش ہماری ہوگی. لوگ اس وقت پیاسے ہیں، لوگوں کو کوئی صحیح راستہ بتانے والا، خلوص دل سے ان کے دردوں اور دکھوں پر ہاتھ رکھنے والا میسر نہیں رہا ہے. اس لیے انشاءاللہ العزیز آپ کی محنت رنگ لائے گی اور لوگ انشاءاللہ جوگ در جوگ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہوتے رہیں گے. جمعیت علماء اسلام کا منشور یہ ہے کہ مسلمانوں کی منتشر قوتوں کو جمع کر کے دین اسلام کی سربلندی کے لیے، اشاعت دین اور اقامت دین کے لیے محنت کرنا، یہ انبیاء کا مشن رہا ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام کا یہی مشن رہا ہے. آج اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ علماء کا کام صرف اور صرف مسجد اور مدرسے تک محدود ہے، اور یہ کہنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ انگریز کا ایک مقولہ ہے کہ ملا کے دوڑ مسجد تک. لیکن ہمارے اکابرین نے، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین نے اس مقولے کو اپنے پاؤں کے جوتی کے نوک پہ رکھا ہے. آج جمعیت علماء اسلام یہ چاہتا ہے کہ دین اسلام کا غلبہ مسجد اور مدرسے سے ہوتا ہوا ایوان اور اقتدار تک پہنچ جائے. جب تک ایوان اور اقتدار تک دین اسلام نہیں پہنچتا ہے اس وقت تک ہم صحیح طریقے سے اپنے آپ کو عالم کہلانے یا ہم دین کا داعی اور مبلغ ہے، یہ میرے نظر میں بیکار ہے. آج ہمارے اسمبلیوں کے اندر جو قانون پاس ہو رہے ہیں اس کا تعلق نہ قرآن سے ہے نہ حدیث سے ہے، بلکہ وہ قوانین قرآن اور حدیث کے سراسر خلاف ہے. اور ہمارا آئین جو بنا ہوا ہے وہ آئین، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حاکم اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. اور اس پاکستان کے اندر جو بھی قانون بنے گا، جو بھی قانون سازی ہوگی وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگی. قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی بھی قانون نہیں بنے گا. 77 سال بیت چکے ہیں. آپ خود سوچیں کہ آج تک کوئی بھی قانون قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں بنا ہے. اس لیے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اور دیگر اکابرین نے جو محنت کی ہے، ابھی فی الحال جو 26ویں آئینی ترمیم قائد جمعیت نے جو پاس کروایا ہے، اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا ہے کہ اب جمعیت علماء اسلام کا جو مقصد، جمعیت علماء اسلام کے جو اغراض و مقاصد میں شامل چیزیں تھیں وہ اپنے منزل کی طرف بڑھ رہی ہے. یہ ہمارے اکابرین کی قربانیوں کی وجہ سے ہے. اگر اکابرین اسمبلیوں کے اندر نہ ہوتے تو اس طرح کی قوانین پاس ہونا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جمعیت علماء اسلام کی صورت میں جو اسلام کو ایوان تک پہنچانے کے لیے اپنی محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس جماعت سے وابستہ ہیں. ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے. آج دیگر سیکولر پارٹیوں کو دیکھیں، جن کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، باہر کے جو یہود و نصارہ ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ طور پر ان کے مذاکرات ہوتے ہیں کہ آپ اسلام کو ایوان تک پہنچانے کی بات نہ کریں، ہم آپ کو اقتدار دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب جو چاہتے یہی ہیں کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہے، یہاں جو بھی قانون بنے گا وہ قرآن اور حدیث کے مطابق بنے گا. اسی وجہ سے ساری دنیا، صرف پاکستان نہیں، ساری دنیا جمعیت علماء اسلام کے خلاف برسر پیکار ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جماعت
پیچھے سے پیچھے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اقتدار تک پہنچ جائیں۔ تو اس لیے ہمیں اس نقطۂ نظر کو سامنے رکھ کر ہم نے محنت کرنی ہے کہ خضر کے اندر آنے والے الیکشن میں ہم ایک ایسے امیدواروں کو سامنے لائیں جو جیت بھی جائیں اور جمعیت علماء اسلام کے منشور سے وہ متفق بھی ہو۔ تو یہی امید ہے اور یہی چیزیں جو دو قومی نظریے کے بنیاد پہ یہ ملک وجود میں آیا ہے۔ دیگر جتنی بھی پارٹیاں ہیں سیاسی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں صرف اقتدار مل جائے۔ کوئی مرتا ہے، کوئی جیتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، اسلام سے انہیں کوئی غرض نہیں ہے، انہیں صرف اور صرف اقتدار اور کرسی تک پہنچنے کی لالچ ہوتی ہے۔ لیکن جمعیت علماء اسلام کا مقصد ان سے الگ ہے، ان سے مختلف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے سے پہلے جو لوگ لادین لوگ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو 2-3 وزارتیں مل جائیں گی، ان کو کسی صوبے کے گورنرشپ دے دیا تو یہ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اب سب کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہے۔ قائد جمعیت نے جو اسلامی دفعات بطور بل کے، بطور قانون کے بنایا ہے، وہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اور آپ باخبر ہیں، شریعت کورٹ جو تھا برائے نام ایک کورٹ بنا ہوا تھا، اس کے فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اس ترمیم میں اس کو بھی پاورفل بنایا گیا ہے۔ ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل جس میں ہر مکتبہ فکر کے لوگ موجود تھے، ماہرین شریعت بھی، ماہرین قانون بھی، وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گیا تھا، لیکن اس کو بھی اس ترمیم کے ذریعے سے حرکت دی گئی، اس کو مضبوط بنایا گیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ وقف املاک کا بل جو مغربی ایجنڈا تھا، کئی سالوں سے وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ وقف املاک کا بل پاکستان کے اندر نافذ ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے جتنے بھی مساجد، مدارس ہیں، وہ سب ضلع کے ڈی سی کے ماتحت ہو، وہ جب چاہیں اس کو گرا دیں، جب چاہیں بیچ دیں، جب چاہیں وہاں کے مسجد کے امام اور خطیب کو نکال دیں، کسی اور کو لے آئیں۔ ایک کھلونا بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ بھی قائد جمعیت اور جمعیت علماء اسلام کے کاوشوں سے اس بل کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ تو یہ جمعیت علماء اسلام کا کردار اور جمعیت علماء اسلام کے خدمات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمیں متحرک ہونے کی ضرورت ہے۔ جب ہم متحرک ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز آنے والا دور علماء کا ہوگا، کیونکہ یہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ ہم سے کس بات پہ ہم سے زیادہ وہ قابل ہیں، کس لحاظ سے وہ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، وہ بھی یہی محنت کرتے ہیں۔ ہمیں ان سے آگے بڑھ کے محنت کرنا ہوگا۔ جب ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم سب سرخ رو ہوں گے، اور میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا مشکور ہوں، خصوصاً ضلع غضر کے جنرل سیکرٹری اور امیر صاحب اور سرپرست، اسی طرح آپ جتنے بھی احباب ہیں، آپ سب یہاں تشریف لائے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعیت علماء اسلام کے کاز کے لیے، جمعیت علماء اسلام کے پھلنے پھولنے کے لیے، جمعیت علماء اسلام کو مضبوط بنانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کے توفیق دے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔